عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور تحریک کے حوالے سے مینڈیٹ محمود خان اچکزئی علامہ راجہ نے تحریک تحفظ عین پاکستان کو دیے، وہ بھی ابھی جا رہے ہیں لاہور کے اندر موبلائزیشن کرنے جی ٹی روڈ کے ذریعے وہ جائیں گے، 2-3 جگہ پر ان کا قیام ہوگا۔ تو ہمارا پورا فوکس ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کرائیں۔ اس سے پہلے بھی 4 اکتوبر یا 26 نومبر ہو، اس وقت بھی پوری کوشش تھی کہ خان صاحب کی اس دن رہائی ہو۔ کچھ معاملات نزدیک بھی لگے تھے لیکن آگے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن لوگوں نے بڑی فستائیت کا سامنا کیا، بڑے لوگ ہمارے شہید ہوئے، بڑے لوگوں کو زخمی کیا گیا، گرفتار کیا گیا، پرچے دیے گئے، میرے اوپر پتہ نہیں کتنے پرچے درج کر دیے گئے، ہر ایک کے اوپر درج کیے گئے۔ تو ہماری یہ جدوجہد ہے، ہماری یہ کوشش ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، جس میں ہمارے اوپر پرچے بھی درج کیے جاتے ہیں، یہ جو فستائیت کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی تمام کارکنان ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں حقیقی آزادی ہوگی، پاکستان میں رول آف لا ہوگا، پاکستان میں عمران خان لیڈ کریں گے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، جو 8 فروری کو عوام نے بنایا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے ایگزیکیوٹ کرائیں گے، عمران خان کی اہلیہ رہا ہوں گی، باقی ہمارے کارکنان رہا ہوں گے، عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر لیڈرشپ جو لاہور کے اندر پابند سلاسل ہیں وہ رہا ہوں گے، تمام لوگوں کے کیسز ختم ہوں گے، چوروں لٹیروں کو انشاءاللہ جیل میں بھجوائیں گے۔ سر ایک یہ بات بتائیں کہ 5 لوگوں کا آپس میں متفقہ طور پہ بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے، جو کہ باقاعدہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ 5 لوگ بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن اور خان صاحب باہر ہیں۔ اس میں کتنی صداقت نظر آتی ہے یا یہ صرف اسٹریٹ موومنٹ کو دبانے کی ایک سازش ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ جب بھی ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں وہ فوری طور پر مذاکرات کی آواز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اور بھی شرم آنی چاہیے کہ جب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ زبردستی کیوں 5ویں فریق کے طور پر انہیں شامل کرتے ہیں۔ پھر انہیں اس بات پہ بھی شرم آنی چاہیے کہ جو ملک کا مینڈیٹ لوٹ کر 17 سیٹیں آپ کی اور آپ اقتدار کے اندر بٹھائے گئے ہیں، آپ کے پاس اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروا دیں یا ایک نوٹیفیکیشن جو اپوزیشن لیڈران کے ہیں وہ کر دیں۔ تو انہیں تو شرم دلانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہر بات کے اوپر ہی ان کو شرم دلایا جا سکتا ہے، لیکن انہیں شرم آ نہیں رہا، تو کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے، یہ سارا کر رہے ہیں، اور اگلے جان بھی تو جانا ہے، اس جان میں بھی ہم حساب لیں گے، اگلے جان بھی ان کو حساب دینا ہوگا۔ سر پنجاب میں جب سی ایم صاحب آئے تو بڑا رواں رویہ اور غلط رویہ رکھا گیا، ہم نے دیکھا باقاعدہ۔ آپ اب سندھ جانے کی کوشش ہے سی ایم صاحب کی، تو کیا سمجھتے ہیں وہاں کی عوام انہیں سپورٹ کرے گی اور وہاں کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ دیکھیں پنجاب میں عوام نے سپورٹ کیا، عوام نے ویلکم کیا، بڑے 700 لوگ گرفتار ہوئے، 700 لوگ تھوڑا نہیں نمبر ہوتا، تو محبت کی خاطر ہی گرفتار ہوئے نا، وہ آ رہے تھے راستوں میں اٹھا لیا یا گھروں میں چھاپے مار کے اٹھا لیا، تو یہ محبت کرتے ہیں لوگ ان سے۔ پنجاب نے حکومت نے جو جیلی حکومت ہے اس نے جو رویہ اختیار کیا، انہوں نے اپنی تربیت بتائی اور اپنا مینڈیٹ بتایا کہ نا ہمارے پاس یعنی آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور آپ کی تربیت ٹھیک نہ ہو تو ہم اس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے بھی اگر آپ فوڈ اسٹریٹ بند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا عزت افزائی ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ 9 کے بعد بھی ویلکم ہوتا ہے، یہ 9 سے پہلے تک ہے، تو اگر وہ ویلکم اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر وہ سمجھیں کہ اس بات کے اوپر سے ان سے گناہ دھل جائے گا، گناہ نہیں دھلے گا۔ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کوئی فرق نہیں ہے، ہم کوئی دور نہیں ہے، تو آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیے، ہم یہاں کھڑے ہیں، خان کے ساتھ کھڑے ہیں، بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم حق کی بات کرتے رہیں گے، جمہوریت کی بات کرتے رہیں گے، آپ ہمارا سہارا ہیں، ہم آپ کا سہارا بنیں گے۔ کشمیر اسی صورت میں آزاد ہو سکتا ہے، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اسی صورت میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، بہتر رہ سکتی ہے کہ پاکستان ایک استحکام والا پاکستان ہو، جس کے اندر معاشی استحکام ہو اور جس کے اندر سیاسی استحکام ہو اور جس کے اندر مذہبی استحکام ہو، اور ہر قسم کا استحکام مانگتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ایک اسٹریٹ موومنٹ چلائے جانے کے حوالے سے بھی خیال کیا جا رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کافی جو ہے وہ آگے پیچھے چلے گئے ہیں، پی ٹی آئی کو اتنی مضبوط نہیں رہی، تو کیا کہیں گے آزاد کشمیر میں کیا اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے گی اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں، میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں،
میں یہاں سے آپ کے سامنے سے غائب ہو جاؤں تو یہ میرے جتنے دائیں بائیں ہیں، آپ کہیں کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی چلا گیا تو یہ سردار ذاک بھی چلا گیا آپ سے، یہ بشیر گورسی بھی چلے گئے ہیں، اور یہ جاوید شاہد بھی چلے گئے، یہ باقی بھی سارے چلے گئے، یہ ادھر ہی کھڑے ہیں آپ کے پاس۔ ایک ہمارا الیکٹیبل گیا ہے، پوری قوم پورا حلقہ وہاں ہی کھڑا ہے۔ آپ الیکشن کا بگل بجنے دیں کشمیر میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کشمیر میں کشمیری قوم کیا رزلٹ دیتی ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری سے بہتر رزلٹ دے گی کشمیری قوم، وہ اس لیے کہ کشمیریوں نے، پاکستانیوں نے 8 فروری کے بعد وہ تکالیف دیکھی ہیں، وہ مصیبتیں، وہ مشکلات دیکھی ہیں، وہ فسائیت دیکھی ہے، اس کا جواب کشمیری جو ہے وہ آنے والے الیکشن 2026 کے الیکشن میں دیں۔ یہ سلسلہ تبھی رکے گا، کوئی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، ہر ایک آدمی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے۔ صبح تعلیم کے تھے سارے ہمارے لیڈران صاحبان، اسی طرح چیف منسٹر کا آپ نے دیکھا تو لاہور گیا ہے، ابھی وہ پرسوں انشاءاللہ کراچی جا رہے ہیں، تو لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں۔ لیکن صرف یہ تو تحریک انصاف کی ورکر کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہ تو ہر ایک پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ اگر ووٹ چھینا گیا ہے تو وہ تو ہر ایک پاکستانی سے چھینا گیا ہے۔ ظلم جو ہو رہا ہے وہ تو ہر ایک پاکستانی پہ ہو رہا ہے، جتنے جرنلسٹ پہ، جتنے یہ باقی آپ دیکھ لیں، آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگ، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے میڈیا کے ساتھ، وہ کوئی پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے، لیکن سچ بولنے پہ، آواز اٹھانے پہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ بہت دفعہ پہلے بھی کوششیں کی گئی ہیں، لوگوں نے کی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتے ہیں، 3 سال ہوتے ہیں، گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ مذاکرات کہاں تک کوئی سٹارٹ لیں گے اس مہینے میں؟ مذاکرات کی جو باتیں چل رہی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ، مذاکرات تو پرائم منسٹر نے، شہباز شریف نے آفر کی تھی، ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس اختیار کتنا ہے، انہوں نے وہ پوچھ کے بتانا ہے یا خود کوئی ان کی اپنی بھی حیثیت ہے یا کوئی اپنی بھی ان کا اختیار ہے۔ تو اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو پھر تو بات چیت سے کوئی بن جائے گا، لیکن اگر ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، اگر اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک بھائی سے اس کی بہنوں کی ملاقات کروا دیں تو مذاکرات پہ تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال پولیٹیکل پارٹی ہے، تحریک انصاف تیار ہے مذاکرات کے لیے؟ ہم نے تو جو اعلامیہ جاری کیا تھا، خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے خان چودھری کو اور علامہ ناصر صاحب کو کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ دونوں صورتوں میں آپ کے پاس اختیار ہے۔ انہوں نے جب شہباز شریف کی آفر آئی، انہوں نے اس پہ کیا کہ جی ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بڑی بڑی چیزیں اس پہ ہیں کہ جی ہم آئین کے لیے، ہم قانون کے لیے، ہم ملک کے لیے بالکل مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میں اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس ملک کے لیے، اس نظام کے لیے فیئر ٹرائل کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے فیئر ٹرائل دیں۔ وہ کوئی احسان ہم نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر کوئی احسان کریں، صرف یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کریں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ سر آپ نے کہا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن سر جو سیکنڈ لاسٹ ٹویٹ تھا نا خان صاحب کو، اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، نہ ہی کسی وفاقی ادارے سے بات ہوگی، تو سر پھر کس سے بات ہوگی؟ دیکھیں انہوں نے کلیئر کٹ جو ہیں ہمارے چودھری صاحب اور علامہ صاحب کو، انہوں نے اختیار دیا ہے ان کو کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مذاکرات کریں، آپ تحریکی کال دینا چاہتے ہیں آپ تحریکی کال دیں۔ اب یہ ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر حکومت سے بات کرتے ہیں، اگر حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے اور کوئی فیصلے کر سکتے ہیں تو ان سے بھی بات کر لیں گے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی نہیں کرنی، یا اگر تحریک یا مزاحمت آگے لے کے جانی ہے تو پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔